سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، بے شک اس میں شرک سے بریت کا اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تم سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، پس جب آپ آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ اللہ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب لوگ کسی ظلم یا برائی یا گناہ کو دیکھیں گے اور اسے روکیں گے نہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے، یعنی اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دے۔ قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بکریوں کے چراہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قیدی سورہ یاسین پڑھتا ہے وہ قید سے بری ہو جاتا ہے۔ فرمان امام علی علیہ السلام، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔